آج ہمارے ساتھ پھر ایک دفعہ ڈاکٹر جاوید صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ جو میں بزنس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ان کرائسس میں جو چھوٹے بزنس مین ہیں ان کا سروائیول کیسے ممکن ہے؟ دیکھو افضل بھائی، بات یہ ہے کہ میرا اس سلسلے میں تجربہ نہیں ہے اتنا، کیونکہ بزنس میری فیلڈ نہیں ہے، صحیح، اور میں خود کوئی بہت اس پیسے کمانے والے اس سکلز جو ہیں ان سب کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتہ، صرف اپنے پروفیشن کا ہی پتہ ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایک دم جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے نا، ابھی آپ گروسری کرنے جائیں نا، سمپل، تو جو فرض کریں پورے مہینے کا سودا جو کٹھے لیتے تھے، فرض کریں کوئی 15,000 روپے کا سودا لیتا تھا، تو ابھی میری بہو نے مجھے بتایا، وہ چونکہ الگ رہتے ہیں، کہ جو وہ 15,000 کا لے کے آتے تھے نا، وہ اس دفعہ 28,000 روپے کا لے کے آئے ہیں۔ صحیح، اچھا، اور جو عام چیزیں گھر کے اندر ہر وقت ہونی ضروری ہیں، جیسے آڈیبل آئل ہے، جیسے آپ نے کچھ گوشت خرید کے رکھ لیا ہے، کچھ دالیں خرید کے رکھ لی ہیں، کچھ دنوں کے لیے سبزی خرید کے رکھ لی ہے، وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ اور واقعی یہ جو عام آدمی کے لیے ایک بہت سخت مشکل کا معاملہ ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک تھیوریٹیکل بات ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں بیٹھ کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری باتیں کرنے سے وہ حکومت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب بیٹھے بیٹھے ایک دم جو ہے وہ حکومت کی پالیسی تو نہیں چینج ہوگی۔ گو ہمیں اس سلسلے کے اندر ایک پریشر ضرور ڈیولپ کرنا چاہیے سول سوسائٹی کو، اور باہر کی دنیا میں سول سوسائٹیاں اس سلسلے میں پریشر ڈیولپ کرتی ہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں انگلینڈ گیا، 1997 کی بات ہے، تو میں جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ہماری خالہ لگتی ہیں، تو انہوں نے ایک دم فون کیا، اور فون پہ ذرا وہ اونچی اونچی بولنے لگی اور کچھ باتیں کر رہی، تو مجھے ذرا عجیب سا لگا۔ میں کہا خالہ جی کیا بات کر رہی تھیں آپ؟ وہ کہنے لگی یہاں ہماری ایک نا کنزیومر سوسائٹی بنی ہوئی ہے، تو اور اس لوکیلٹی میں سارے پاکستانی لوگ ہی رہتے ہیں، سارے دیسی لوگ رہتے ہیں، تو پتہ لگا ہے کہ پچھلے 2 دن سے نا ٹماٹر کی قیمت انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے، تو ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 15 دن کے لیے ہم ٹماٹر نہیں خریدیں گے۔ اور پھر ہنس کے کہنے لگی دیکھنا یہ ٹماٹر نا یہ رولیں گے، یہ منتیں کر کر کے ہمیں کہیں گے کہ ٹماٹر جو ہے نا پرانی قیمت کے اوپر لے لیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو ہے جب ہمارے اوپر کوئی مہنگائی کا کوئی مسئلہ آتا ہے یا ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی چیز آتی ہے، تو ہم ایکچولی اس کو جس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے نا، اسے الٹا رسپونڈ کرتے ہیں۔ یعنی فرض کریں جب ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ پٹرول کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو ہم لائنوں میں لگ کے گاڑیوں میں ٹینکیوں کو فل کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں تھا رش میں، اتنا ہی رشتہ سارا، اتنا ہی رش تھا، بلکہ ہاں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فرق، اچھا، بالکل بھی فرق نہیں۔ گوشت مہنگا اگر ہو جائے گا تو لوگ گوشت کھانا کم نہیں کریں گے، بلکہ روتے بھی رہیں گے اور پھر وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو پتہ نہیں یہ آواز کہاں پہنچتی ہے کہ حکومتوں کو اس سلسلے میں عوام دوست پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے، اپنے فنڈز کو موبلائز کر کے اس طریقے سے جو بیسک چیزیں ہیں اس میں سبسڈی دینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے چیزیں؟ آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں اور گھی، یہ عام چیزیں ہیں جو گھر کے اندر روزانہ چاہیے، ان کے اندر حکومت کو کوئی نہ کوئی، اب یہ کیسے بنانی ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہمیں ایز اے کنزیومر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی پالیسی کو چینج کرنے کی کوشش کریں، جتنی بچت ہو سکتی ہے اتنی بچت کی جا سکے، جتنا پٹرول کم استعمال کر سکتے ہیں اتنا پٹرول کم استعمال کریں۔ دیکھیں نا، میرا بالکل قریب اگر کلینک ہے، ہسپتال، تو میں پیدل جاؤں پیدل آؤں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے نے پچھلے دنوں ایک اسٹڈی آئی ہے، ہمارے ایک دوست نے کیا ہے، اس نے لاہور میں کسی بڑی سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر نا کسی ڈپارٹمنٹ سے اس نے ایک اسٹڈی کیا ہے کہ ہر کار کے اندر ایوریج 1.7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کار جو ہے جس کے پٹرول پورا لگ رہا ہے اس کے اندر نا 2.3% خالی جگہ ہوتی ہے، اور پٹرول ویسے چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس طریقے سے کچھ ایسی پلاننگ کی جائے، جیسے ایک محلے کے لوگ ہیں پوری گلی والے اکٹھے کر دیں کہ بھئی ہم سارے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، تو ہم میں سے ایک بندہ ایک دن چھوڑا ہے جس کی گاڑی میں 5 لوگ آ جاتے ہیں، وہ ایک بندہ سوچ رہے۔ تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی عوام کو اپنے طور کے اوپر چھوٹے گروپس میں پالیسیاں بنانی چاہیے۔